الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ قرآن حکیم کا 10واں پارہ سورہ انفال کی آخری آیات ایک ربع تقریباً اور سورہ البراء کی ابتدائی آیات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے پہلے سورہ انفال کے بقیہ حصے کے جو اہم مضامین ہیں ان کا انڈیکس سماعت فرما لیں۔ نمبر 1 مال غنیمت کا حکم، نمبر 2 غزوہ بدر کے حالات اور واقعات کا ذکر، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی نصرت کے 4 اسباب، نمبر 4 جنگ سے متعلق چند تعلیمات و ہدایات، نمبر 5 ہجرت اور نصرت کے فضائل۔ مال غنیمت کا حکم، مال غنیمت کا حکم یہ بیان ہوا کہ خمس یعنی جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اقربا، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، باقی 4 حصے مجاہدین کے لیے۔ غزوہ بدر کے حالات کے ضمن میں اس چیز کو بیان کیا گیا، کفار مسلمانوں کو اور مسلمان کفار کو تعداد میں کم سمجھے، اور ایسا اس لیے ہوا کہ اس جنگ کا ہونا اللہ کے ہاں طے ہو چکا تھا۔ نمبر 2 شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا، دوسری طرف مسلمانوں کی مدد سے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے۔ نمبر 3 قریش غزوہ بدر میں ذلیل و خوار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے 4 اسباب وہ اس طرح ہیں، نمبر 1 میدان جنگ میں ثابت قدمی، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر، نمبر 3 اختلاف اور لڑائی سے بچ کر رہنا، نمبر 4 مقابلے میں ناموافق حالات پر صبر کرنا۔ جنگ سے متعلق جو چند ہدایات ان کا لب لباب یہ ہے، دشمنوں سے مقابلے کے لیے مادی، عسکری اور روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ نمبر 2 اگر کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو صلح کر لو۔ ہجرت اور نصرت کے فضائل کے حوالے سے چند باتیں یہ ہیں، مہاجرین و انصار سچے مومنین ہیں، نمبر 2 گناہوں کی مغفرت، نمبر 3 رزق کریم کا وعدہ۔ یہ تھے سورہ انفال کے چند مضامین۔ اسی طرح سورہ انفال کے آخر میں اللہ رب العزت نے وراثت کا جو حقیقی اور اصلی حکم تھا اس کا بھی بیان کیا، یعنی جو حلف یا اخوت کی وجہ سے وراثت کی تقسیم کا فارمولہ تھا اسے منسوخ کر دیا گیا۔ سورہ التوبہ یا سورہ البراء یہ 129 آیات اور 16 رکوع پر مشتمل ہے۔ ابتدائی 93 آیات اور 12 رکوع 10ویں پارے کا حصہ ہے۔ تو اس سورہ کریمہ کا جو خلاصہ تفسیر ہے وہ بیان کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ کریمہ کے مفسرین نے جو 3 اجزاء پیش کیے ہیں من باب تفہیم اس کا بیان ہو جائے۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ البراء اور سورہ
التوبہ، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ التوبہ توبہ سے ہے، یعنی توبہ کرنا۔ اس میں اس صورت کے آخری ربع میں چند اہل ایمان کے قصور کی معافی کا ذکر ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کیا جو غزوہ تبوک سے بغیر کسی شرعی عذر کے پیچھے رہ گئے تھے۔ اور البراء، اعلان برات کرنا، چونکہ اس صورت کے آغاز میں مشرکین عرب سے اعلان برات کیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس لیے البراء اس کا نام ہے۔ اور ایک نام اس کا الفاضحہ بھی ہے، وہ اس لیے کہ اس سورہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے منافقین کے کردار کو بڑی اچھی طرح کھول کر بیان کیا ہے، اور انہوں نے اپنے کردار میں جو ملمہ سازی کی ہوئی تھی اس کی نقاب کشائی کی ہے، تو منافقین کا جو حقیقی چہرہ ہے اس کو دکھایا گیا ہے۔ اس صورت کے آغاز میں خلاف معمول بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اس کی مختلف وجوہات اہل تفسیر نے بیان کی ہیں، تو ان میں جو اہم ہے اور جو اقرب الی الصواب وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی تو صحابہ کرام نے بھی نہیں لکھی، اور اسی تسلسل سے بعد کی قرائے امت اور علماء امت نے اس کو ایسے ہی رکھا۔ البتہ اس کے اسرار و رموز اور حکمتیں مفسرین نے بیان کی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ سورہ انفال اور سورہ البراءت کا جو موضوع ہے اس میں بڑی یکسانیت ہے، تو اسے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی تاکہ ان دونوں صورتوں کے موضوعات کو ایک ہی سمجھا جائے اور اس میں فرق نہ کیا جائے۔ اسی طرح بعض اہل علم نے یہ کہا کہ چونکہ اس میں مشرکین عرب کے لیے اعلان برات تھا اور اس میں جہاد و قتال کے احکام ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو موضوع ہے وہ شاید اس کے ظاہری موضوع سے مطابقت نہیں رکھتا، اس لیے بسم اللہ نہیں لکھا گیا۔ بہرکیف یہ مختلف توجیحات ہیں، لیکن وہی بات معتبر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھوائی، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوں کا توں لینے اور جیسا دیا گیا تھا ویسا ہی محفوظ رکھنے میں کس درجہ احتیاط اور اہتمام سے کام لیا گیا۔ سورہ التوبہ اسے ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، سورت کے آغاز سے لے کے 5ویں رکوع کے آخر تک، اور اس کا زمانہ نزول ذی القعدہ 9 ہجری یا اس کے لگ بھگ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال یعنی 9 ہجری کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کر مسلمانوں کا قافلہ روانہ کیا حج کے لیے۔ تو اس قافلے کی روانگی کے بعد یہ قرآن کریم کا حصہ نازل ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حصہ دے کر بھیجا کہ جا کر ان آیات کو تمام لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنا دیا جائے۔ چنانچہ 10 ذی الحج کو یعنی یوم النحر کو، جسے یوم الحج الاکبر بھی کہا گیا، تو ان آیات کو پڑھ کر سنایا گیا۔ سورہ توبہ کا دوسرا حصہ 6 رکوع کی ابتدا سے لے کر 9ویں رکوع کے اختتام تک ہے، اور یہ رجب 9 ہجری یا اس سے کچھ پہلے نازل ہوئیں یہ آیات، اور اس میں غزوہ تبوک کی تیاری کے حالات، کیفیات اور اس بارے جو مسلمانوں کا رد عمل تھا، اور اسی طرح جو لوگ نفاق یا ضعف ایمان کی وجہ سے اس غزوے سے پیچھے رہ رہے تھے ان کے حالات کا تذکرہ ہے۔ حصہ نمبر 3 میں جو کہ
رکوع نمبر 10 سے شروع ہو کر سورت کے اختتام تک جاتا ہے، یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئیں۔ تو ان آیات میں غزوہ تبوک کے بعد کے جو حالات تھے اس کا تذکرہ ہے، اور بالخصوص منافقین کے کردار کو آشکار کیا گیا ہے، اور اسی طرح جو 3 صحابہ کرام اس غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے ان کا تذکرہ ہے، ان کی توبہ کا، ان کا انشاءاللہ 11ویں پارے کے ضمن میں بیان ہوگا۔ تو یہ اس کے 3 اہم اجزاء ہیں۔ تو اس سورہ کریمہ میں جو مرکزی مسائل، مباحث بیان ہوئے ہیں ان کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے فتح مکہ کے بعد جزیرہ عرب کو دارالاسلام بنایا۔ تو جزیرہ عرب کو مستقل اور مضبوط مستحکم دارالاسلام بنانے کے لیے جن امور کی ضرورت تھی، جن احکام اور جس پالیسی کی ضرورت تھی، اس کا اللہ رب العزت نے اس سورہ کریمہ میں بیان کیا ہے۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلے تو جو جزیرہ عرب میں کفر و شرک کا نظام تھا، ان کا سسٹم تھا، ان کا ازالہ کرنا مقصود تھا، تاکہ دین اسلام کی تنفیذ اور تطبیق میں کوئی اور نظام اور سسٹم حائل نہ ہو۔ تو دین مکمل ہو چکا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منصب نبوت و رسالت کی تکمیل کے آخری مرحلے میں تھے۔ تو اس میں اسلام کی افاقیت، حقانیت اور عالمگیریت کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح کعبہ کا انتظام اہل ایمان کے ہاتھ میں آ جانے کے بعد یہ بالکل نامناسب تھا کہ جو گھر خالص اللہ کے لیے وقف ہے اس میں بدستور شرک یا خرافات ہوتی رہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مکمل طور پر بیت اللہ کی تولیت اہل ایمان کو عطا کی، اور مشرکین جو ننگے ہو کر طواف کرتے تھے اور دیگر خرافات کرتے تھے، نہ صرف اس سے منع کیا گیا بلکہ ان کو نجس قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ وہ آج کے بعد مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے۔ نمبر 3، عرب کی تمدنی زندگی میں رسوم جاہلیت کے جو آثار ابھی تک باقی تھے ان کا جدید اسلامی دور میں جاری رہنا کسی طرح درست نہ تھا، اس لیے ان کے استحصال کی طرف توجہ دلائی گئی، یعنی ان کے خاتمے کی طرف۔ تو ان میں سر فہرست نسیح کا مسئلہ تھا، یعنی عربی اسلامی تقویم کیلنڈر میں جو وہ لوگ اپنی منمانیاں کرتے تھے اور مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے، اللہ نے اس کا بھی یہاں ازالہ کیا اور اس کا استحصال کیا۔ اور اہم ایک دوسرا مسئلہ اس میں یہ تھا کہ عرب میں اسلام کا مشن پایا تکمیل کو پہنچ جانے کے بعد دوسرا اہم مرحلہ چونکہ جو سامنے تھا وہ یہ تھا کہ عرب کے باہر دین حق کا دائرہ اثر پھیلایا جائے۔ اس معاملے میں روم ایران کی سیاسی قوت سب سے بڑی سد راہ تھی، اور ناگزیر تھا کہ عرب کے کام سے فارغ ہوتے ہی اس سے تصادم ہو، نیز آگے چل کر دوسرے غیر مسلم سیاسی و تمدنی نظاموں سے بھی اسی طرح سابقہ پیش آنا تھا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس میں مستحکم کیا ہے، فکری طور پر اور جہاد کے حوالے سے اور سیاسی طور پر۔ تو اس میں اس حقیقت کا بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص ایمان نہیں لائے ان کو یہ حق نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر اپنا حکم جاری کریں اور انسانی سوسائٹی کی زمام کار اپنے ہاتھ میں رکھ کر اپنی گمراہیوں کو خلق خدا پر اور ان کے آنے والی نسلوں پر زبردستی مسلط کرتے رہیں۔ زیادہ سے زیادہ جس آزادی کا استعمال کا انہیں اختیار دیا جا سکتا ہے وہ بس اس حد تک ہے کہ اگر وہ خود گمراہ رہنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں ماننا چاہتے، ان پر ایمان نہیں لانا چاہتے، تو وہ رہ سکتے ہیں بشرطے کہ جزیہ دے کر
اسلامی اقتدار کے مطیع بن کر۔ تو نمبر 3، اس میں منافقین کے ساتھ سختی سے برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اس سے پہلے منافقین کی جو ریشہ دوانیاں تھیں اور ان کی جو سازشیں تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت اور مصلحت کے ساتھ ان کا فیس کیا، لیکن اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اب منافقین کے لیے بھی دو ٹوک اعلان کر دیا جائے کہ یا تو وہ اپنی منافقت سے باز آ جائیں یا پھر ان کے ساتھ بھی اعلان جنگ کر دیا جائے۔ تو نمبر 4، اس صورت میں جو اہم مسئلہ اور جو تربیتی اصلاحی طور پہ سامنے آتا ہے کہ بعض اہل ایمان میں جو عزم ہمت کا ضعف تھا، کمزوری تھی، اس کی اصلاح اور اس چیز کا ازالہ اور مکمل ایمان کی طرف ان کا رخ پھیرنا یہ مقصود تھا۔ تو اس حوالے سے بھی کچھ ہدایات یہاں پیش کی گئیں کہ مسلمان اپنی جان مال کے ذریعے فروغ اسلام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تو یہ چند اہم موضوعات تھے۔ تو اب آئیے چیدہ اور چنیدہ چند آیات کی طرف، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سورہ توبہ اور یا سورہ البراءہ یہ دین اسلام کے سیاسی، معاشرتی اور اعتقادی نظام کا اصل الاصول ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان سورہ توبہ کا گہرائی اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرے۔ یہ سورہ کریم مسلمانوں کو ہمت عطا کرتی ہے اور مسلمانوں کا جو اصل مشن ہے اس کی یاد دہانی کراتی ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو جس مقصد کی خاطر پیدا کیا ہے اس طرف توجہ دلاتی ہے، اور بالخصوص جو فلسفہ جہاد ہے اس کو اچھی طرح بیان کیا ہے۔ یہاں میں یہ بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جہاد کے بارے جو بعض لوگوں کے دلوں میں، دماغوں میں غلط فہمیاں ہیں، ان کا بھی ازالہ ہونا چاہیے۔ جہاد دین اسلام کا اہم حصہ ہے، اور یہ جہاد فساد نہیں ہے، زحمت تکلیف نہیں ہے، عام لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ اسلامی جہاد اور غیر اسلامی جنگوں میں حد فاصل یہ ہے کہ اسلامی جہاد خالصتاً اللہ رب العزت کی رحمت ہے پوری نوع انسانیت کے لیے۔ اسلامی جہاد کے پیچھے کوئی زمین کا حصول مقصود نہیں ہوتا، ملکوں کو فتح کرنا مقصود نہیں ہوتا، اور لوگوں پر ناجائز تسلط اور حاکمیت قائم کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اسلامی جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے کہ زمین پر اسی خالق ارض و سما کا نظام نافذ ہو جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور جہاں ظلم زیادتی ہو رہی ہے وہاں عدل و انصاف ہو اور لوگ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ جہاد ہے، اور یہ جہاد اس حوالے سے پورے عالم انسانیت کے لیے بالعموم اور پوری عالم امت اسلام کے لیے بالخصوص رحمت ہی رحمت ہے، اور جہاد کی برکات، ثمرات یہ ہیں کہ پورا عالم انسانیت اس کے عدل و انصاف سے مستفید ہوتا ہے۔ اور آج بھی اگر دیکھا جائے جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ترک جہاد ہے۔ تو جہاد کو اس کے صحیح تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے جو احکامات بیان کیے ہیں ان کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو اعلان برات ہے ان مشرکین عرب کے ساتھ جن کے ساتھ معاہدہ غیر موقت تھا یا 4
ماہ سے زائد تھا، لیکن وہ لوگ اپنے معاہدوں کی پاسداری نہیں کر رہے تھے، تو ان کو جزیرہ عرب سے 4 ماہ کے اندر اندر نکلنے کا حکم دیا گیا۔ یہ 4 ماہ کون سے ہیں؟ تو محققین مفسرین کے نزدیک اس سے مراد 10 ذوالحج سے لے کر 10 ربیع الثانی تک، اور بعض نے اشہر حرم سے مراد وہ مہینے مراد لیے ہیں جو ازل سے تاابد حرمت والے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ بہرکیف پہلی رائے زیادہ قرین ثواب محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکوں کے لیے مسجد الحرام میں داخلے کی پابندی کا اعلان اس انداز میں کیا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ اب اگر مشرکین عرب ان کو مسجد الحرام مکہ میں آنے سے روک دیا گیا ہے، اور پھر جو مسلمانوں کی تجارت ان سے وابستہ تھی، وہ اس حوالے سے اندیشے اور خدشات پیدا ہوئے، تو اس کا ازالہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اگر تم کسی قسم کے فقر سے ڈرتے ہو تو اللہ جلدی ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اس کے بعد دشمن کو پناہ دینے کی ترغیب ہے کہ اگر اعلان جنگ کے بعد اور دوران جنگ اگر کوئی حربی کافر بھی آپ سے پناہ مانگتا ہے تو آپ اسے پناہ دیں اور دین اسلام کے پیغام کو اچھی طرح اس تک کنوے کریں۔ معاہدہ توڑنے والوں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ بَعْدَ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ تو پھر اس کے بعد اسلامی دشمنوں سے جنگ کرنے کے فوائد بیان ہوئے۔ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اس میں ایک اہم فائدہ کہ مظلوم کی حمایت اور مظلوم کے دل کو خوش کرنا۔ ایمان کے بغیر اعمال بے فائدہ ہیں، ایمان کے بغیر اعمال بے فائدہ ہیں۔ اہل مکہ ان کو یہ گھمنڈ اور اپنے کام پر اظہار افتخار کرتے تھے وہ کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، تو ہم بیت اللہ کے خادمین ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھیں اگر تمہارے اعمال میں ایمان، عمل صالح، جہاد فی سبیل اللہ کے اعمال نہیں ہیں تو تمہارے اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی مسجد کے جو حقیقی متولی ہیں، مسجدوں کو جو آباد کرنے والے ہیں، ان کی صفات کا تذکرہ ہے۔ سر فہرست کے وہ نماز ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے وغیرہ۔ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم، اور اسی طرح قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم الی آخر الآیات۔ تو یہ دونوں آیات ایمان کے معیار کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ ان کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد کی محبت میں کوئی چیز آڑے نہیں آنی چاہیے، کسی اور چیز کی محبت مقدم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد فلسفہ جہاد کو اچھی طرح بیان کیا گیا ہے۔ دنیا پرست مذہبی رہنماؤں کی مذمت کی گئی ہے کہ جو دین کا لبادہ اوڑھ کر دین کا مس یوز کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں اور دین کو اپنی ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے بیان کرتے ہیں، ان کے انجام بد کا ذکر ہے اور ان سے محتاط رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد نسی کا حکم ہے، یعنی کیلنڈر میں جو وہ تبدیلی کرتے تھے، مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے، اس طرف اللہ رب العزت نے
اس کا حکم دیا، یعنی اس کی اصلاح کا، اور کہا کہ اب وہ مہینے اپنی اصل پہ آ چکے ہیں۔ جہاد سے انکار کرنے والوں کو عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ منافقین کا جہاد سے فرار کی مذمت کی گئی ہے، اور منافقین کا جو کردار ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے ذاتی، دنیاوی، مادی، تجارتی مفادات کی خاطر مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور جب کوئی آزمائش آتی ہے، اجتماعی مسئلہ آتا ہے، تو یہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ تو منافقین کی صفات کو بیان کیا گیا جو اہل ایمان کے بالکل الٹ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کہ یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، بلائی سے روکتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، اور نماز اور زکوٰۃ سے دور رہتے ہیں۔ تو اسی طرح منافقین جنہوں نے غزوہ تبوک میں چندہ دینے والے حضرات صحابہ کرام پر طعن کیا تھا، اس کی مذمت کی گئی ہے، اور بالخصوص منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی جو رأس المنافقین تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھنے کی بڑی کوشش کی، صحابہ کرام نے روک دیا، اس کا تذکرہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کا پرتو تھا۔ منافقین پر سختی کرنے اور انہیں سزا دینے کا حکم ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اور آخر میں جو لوگ کسی عذر کی بنا پر، صحیح حقیقی شرعی عذر کی بنا پر پیچھے رہ گئے تھے، اللہ رب العزت نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے، ان کے جذبات، احساسات کو پیش کیا کہ ان کے دلوں میں ایمان تھا، خلوص تھا، وفا تھی، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں تھے، تو اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ اور کچھ صحابہ کرام سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کا تذکرہ اگلے پارے میں ہوگا۔ تو یہ چند مضامین ہیں۔ اسی طرح جنگی قیدیوں کے متعلق ہدایات ہیں، اور اس بات کا تذکرہ کہ جو مال غنیمت ہے مسلمانوں کے لیے حلال ہے، مہاجرین اور مجاہدین کے لیے خوشخبریوں کا بیان ہے، اور یہود و نصارہ کے شرک اور ان کی اسلام دشمنی کے جو واقعات ہیں اس کا بیان ہے۔ غزوہ تبوک پر تبصرہ ہے، اور غزوہ تبوک کی جو سنگینی، اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ غزوہ تبوک یہ مسلمانوں کے لیے بڑی کڑی آزمائش تھا۔ موسم گرما کی حدت، تمازت، شدت تھی، اور مسلمانوں کے جو کھیت تھے اور جو کھجور کے باغات تھے بالکل تیار تھے، فصل کٹنے والی تھی، اور بہت سے مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں تھے، لیکن وہ اس غزوہ تبوک میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ مدینہ سے تقریباً 700 کلومیٹر تھا غزوہ تبوک، یعنی تبوک کی سرحد پر جو کیسر روم تھا اس کی طرف سے یہ دھمکیاں مل رہی تھیں۔ تو ان حالات میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ تو بقیہ حالات و واقعات کا تذکرہ انشاءاللہ 11ویں پارے میں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیشہ ہمارے دلوں کو نور کتاب و سنت سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔